السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسکر سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج ہم ایک اہم ادبی عنوان، تحقیق کے عنوان خاکہ پر بات کریں گے۔ خاکہ کیسے ترتیب دیا جائے یا کس طرح خاکہ بنایا جائے، ایک اہم سوال ہے، اور ایم فل بی ایس اور ایم اے اور پی ایچ ڈی تک یہ چیز چلتی ہے کہ خاکہ کیسے ترتیب دیا جائے، خاکے میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خاکہ کیسے ترتیب دیا جائے یا خاکہ کیسے بنایا جائے۔ تو ہم دیکھیں گے خاکے کی تعریف کیا ہے، خاکہ کیوں ضروری ہے اور یہ کب بنانا چاہیے، خاکہ بناتے وقت کن 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس پر بات کریں گے۔ اور لٹریچر آف سروے کیا ہوتا ہے، مفروضات کیسے قائم کیے جاتے ہیں، ابواب بندی کیسے قائم کی جاتی ہے، پہلے سے لکھے گئے مقالات کس طرح دیکھے جاتے ہیں، خاکہ کب ترتیب دینا چاہیے، زمانی ترتیب کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے، اور مثالی خاکہ کیسے بنایا جائے، ان تمام چیزوں پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے خاکہ کو انگریزی میں جو ہے نا سناپسس کہا جاتا ہے۔ تحقیق کے میدان میں جو موضوع کے انتخاب کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، دراصل ایک خاکہ ترتیب دینا ہوتا ہے۔ بی ایس لیول کی تحقیق میں موضوع کے انتخاب کے بعد خاکہ بنا کر جمع کروانا شامل نہیں ہوتا۔ اب ایم فل میں بھی یہ شامل نہیں ہے کہ پہلے خاکہ بنا کر جمع کرایا جائے پھر کام کیا جائے، جبکہ پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں تو تحقیق کرنے جا رہے ہیں تو پہلے آپ کو خاکہ بنا کر جو ہے نا پیش کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو موضوع کا جو ہے نا دیا جاتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ محقق کن اموار کو خاکے میں مد نظر رکھے گا اور اپنے کام کو کیسے کرے گا، خاکے میں تبدیلی یہ جو ہے نا مقالے جمع کرانے سے پہلے بار بار جو ہے نا یہ ہوتی رہتی ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ ابتدا میں ہوتی ہیں۔ خاکہ کیوں ضروری ہے؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خاکہ بنانا ضروری ہے، اس طرح اسکالر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے کیسے کام شروع کرنا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے اور کس طرح اپنے کام کا جو ہے نا اختتام کرنا ہے۔ یہ سب کچھ خاکے کی بدولت جو ہے نا وہ ممکن ہو پاتا ہے۔ جیسے ایک اجنبی شخص لوکیشن کی بدولت لوکیشن کو سیٹ کر کے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے سفر کرنا ہے، کیسے آگے جانا ہے، کس موڑ پہ اس نے جو ہے نا ٹرن لینا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے اور کس طرح اس کا سفر کہاں پہ اختتام ہوگا، وہ تمام تر جو ہے نا وہ سیٹ کر لیتا ہے۔ ایک سمت کا تعین ہے خاکہ کہ محقق نے کس طرح اپنے تحقیقی کام کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ نئے اسکالر، خصوصاً ایم اے یا بی ایس والے نئے اسکالر جنہوں نے ایم فل میں تحقیق نہ کی ہو، یعنی کہ جنہوں نے بی ایس میں تحقیق نہ کی ہو اور تحقیق جو ہے نا وہ ایم فل میں بھی نہ کی ہو تحقیق، انہوں نے پھر تحقیقی پیپر دے کر جو ہے نا ایک تحقیق کا پیپر دیا جاتا ہے، آپ جو ہے نا مختلف 2 پیپر شائع کراتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پی ایچ ڈی میں جو ہے نا اجازت دی جاتی ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے جو ہے نا وہ جو نیو ہوتے ہیں، جنہوں نے ایم فل اور بی ایس کسی میں بھی جو ہے نا وہ تحقیق نہیں کی، ان کے لیے خاکے میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں نئے اسکالر کے لیے۔ اسی طرح وہ اپنے نگران سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں یا پہلے سے لکھے جو گئے ہیں مقالات ان کو دیکھ کر جو ہے نا وہ خاکہ ترتیب دیتے ہیں۔ خاکہ بناتے وقت جن 3 چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ خاکہ بنا کے جمع کروانے جا رہے ہیں تو آپ نے یہ 3 چیزیں دینی ہوتی ہیں جمع کروانے کے لیے۔ عنوان کی اہمیت اور اس کا تعارف، آپ جس عنوان پر تحقیق کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، ادب میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کا تعارف آپ کیا کیا چیزیں اس میں پیش کریں گے، اس کا جو ہے نا تعارف آپ پیش کریں گے۔ پھر ابواب بندی آپ بنائیں گے، دوسرے نمبر پر ابواب بندی اس کی کریں گے، آپ 4 ابواب بنائیں، 5 ابواب بنائیں، اس میں ذیلی ابواب آپ کو جو ہے نا وہ بنانے ہوتے ہیں۔ اور لاسٹ میں جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے وہ جو ہے کتابیات کو جو ہے نا ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے نا وہ شامل کیا جاتا ہے۔ اب خاکے میں موضوع جو اسکالر نے لیا اس کی اہمیت اور تعارف بھی جو ہے نا درج کیا جاتا ہے، میں نے بات کی آپ کو۔ سرسری جائزہ لیا جاتا ہے جس پر آپ جو ہے نا وہ تحقیق کرنے جا رہے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ کہاں تک کام ہو چکا ہے، کہاں سے آگے بات کرنی ہے، اس طرح جو ہے نا وہ تمام تر چیز جو ہے نا یہ لٹریچر آف سروے میں آ جاتی ہے۔ خاکے میں جو مفروضات قائم کیے جاتے ہیں
محقق اپنے تحقیقی کام کے شروع کرنے سے پہلے ایک سوال نامہ یا مفروضہ قائم کر لیتا ہے جس کو آگے چل کر وہ ثابت کرتا ہے۔ جیسے ایک محقق نے فرضیہ قائم کیا کہ غالب کے ہاں تصوف ہے، مگر جب حقائق سامنے آئے تو یہ مفروضہ غلط ثابت ہوا۔ جو مفروضہ جو ہے نا مفروضے کے حوالے سے جہاں تک ہو سکے پہلے دیکھ لیں جس چیز کو آپ ثابت کرنے جا رہے ہیں اس کی حقیقت بھی ویسی ہے یا اس کے برعکس ہے۔ مفروضہ قائم کرنے سے ریسرچ کی جو ہے نا نئی راہیں کھلتی ہیں۔ مفروضہ کو قائم کرنے سے اسکالر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آخر اس نے کرنا کیا ہے، کون سا بنیادی نقطہ ہے یا پہلو ہے جس کو تلاش کر کے اس نے ثابت کرنا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ مفروضہ بنانے کی وجہ سے آسان ہو جاتی ہے۔ نئے اسکالر کو چاہیے کہ جو ابھی تحقیق کے میدان میں جو ہے نا قدم رکھ رہا ہے وہ مختلف یونیورسٹیز میں جائے، وہاں لائبریری میں جائے، وہاں کے پروفیسروں سے ملے، وہاں کے ریسرچ جو اسکالر ہیں ان سے ملے، ان کو جو ہے نا اپنا خاکہ بنا کے دکھائے، ان سے جو ہے نا وہ مدد لے، تب جو ہے نا وہ اس کا کام جو ہے نا آسان ہو سکتا ہے۔ خاکہ کا جو تیسرا حصہ ہے وہ دراصل کتابیات کی تیاری ہے۔ کتابیات میں تمام تر کتابیں شامل ہوتی ہیں جن سے اسکالر جو ہے نا تحقیق کے دوران رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ جب تک مقالے کے خاکے کے ساتھ کتابیات کی فہرست جمع نہ کروائی جائے اس وقت تک پاکستانی یونیورسٹی میں جو ہے نا مقالہ منظور نہیں ہونا چاہیے، مگر ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ مقالہ ایم فل کا ہو یا پی ایچ ڈی کا ہو، یہ مرحلہ جو ہے نا نہایت ہی مشکل ہے اور محنت طلب ہے، کیونکہ جب محقق خاکہ ترتیب دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کتابوں کو جو کتابیات ہیں یا کتابیں ہیں انہیں کس طرح وہ درج کر رہا ہے، ثانوی ماخذ کون سے ہیں، بنیادی ماخذ کون سے ہیں۔ ایک ہوتی ہیں بنیادی ماخذ اور دوسرے ہوتے ہیں ثانوی ماخذ۔ بنیادی ماخذ وہ ماخذ ہوتے ہیں جو جس عنوان پر آپ تحقیق کرنے جا رہے ہیں اس کی مصنف کی اپنی نگارشات ہوتی ہیں، اپنے اس کے جو ہے نا وہ کتابیں یا اس کے جو ہے نا انٹرویو ہوتے ہیں، جبکہ جو ثانوی ماخذ ہوتے ہیں آپ کو دیگر جو مصنفین کی کتابیں ہیں اس مصنف کے حوالے سے انہوں نے تنقید کی یا انٹرویو دیے، وہ ثانوی ماخذ میں جو ہے تمام تر آ جاتی ہیں۔ خاکہ کب ترتیب دینا چاہیے، یہ بھی ایک توجہ طلب جو ہے نا نقطہ ہے۔ خاکے کو کب ترتیب دیا جائے؟ بعض محققین کے نزدیک جب مواد جمع ہو جائے تب خاکے کو ترتیب دیا جائے۔ بعض محققین کے جو ہے نزدیک پہلے خاکہ بنا لیں پھر مواد اکٹھا کر کے ترتیب دیتے رہیں۔ یوں خاکے میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ خاکہ بناتے وقت زمانی ترتیب کا خیال رکھا جائے۔ اگر زمانی جو ترتیب ہے اس کا خیال نہ رکھا جائے گا تو اس کا جو ہے نا خاکے کا تاثر جو ہے نا وہ غلط ہوگا۔ امید قوی ہے کہ آپ کو خاکے کے حوالے سے جو ہے نا وہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی مزید جو ہے نا سوال ہے تو ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔